بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہم حجب کے احکام پڑھ رہے ہیں اور ہم نے کل حجب حرمان کے 3 قاعدے پڑھے تھے۔ پہلا قاعدہ کون بیان کرے گا آپ میں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد یہ تھا کہ اصول کو جو ہے نا وہ اصول ہی وہ کرے گا، اصول کو اصول ہی محروم کرے گا، یہ دوسرا قاعدہ ہے، پہلا نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے، پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کوئی اور بیان کریں۔ فروع کو صرف فروع محروم کریں گے، ٹھیک ہے، یہ پہلا قاعدہ ہوا۔ اور یہ بات تو سمجھ آتی ہے، فروع کو فروع محروم کریں گے کیونکہ فروع اول درجہ کے وارث ہیں، سب سے قریبی وارث ہیں فروع، تو فروع کو فروع صرف فروع سے ہی محروم ہوں، وہ دوسرے تیسرے درجہ کے ورثاء سے محروم نہ ہوں، وہ اصول سے اور حواشی سے محروم نہ ہوں، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا قاعدہ ہے، اصول کو بھی صرف اصول محروم کرتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیا اصول کو، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اصول کو حواشی محروم نہ کریں، بھائی ماں کو محروم نہ کرے، بھائی باپ کو محروم نہ کریں، چچا جو ہیں وہ ماں باپ کو محروم نہ کریں، چچا دادا وغیرہ کو محروم نہ کریں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن کیا بیٹے پوتے بھی، بیٹی پوتی بھی، یہ بھی ماں باپ کو محروم نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ماں باپ سے زیادہ قریبی ہیں؟ نہیں استاد محترم، محروم نہیں کر سکتے، کلی محروم نہیں کر سکتے، نقصان ہوتا ہے، نقصان پہنچا سکتے ہیں، حجب نقصان کر سکتے ہیں، حجب حرمان نہیں کر سکتے، یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ دیکھیں 2 بھائی، جب بھائی زیادہ ہو جائیں ایک سے تو ماں کو تو وہ 1/3 سے 1/6 تک لے آتے ہیں، تو ماں کا تو نقصان کر رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں محروم کر سکتے، حواشی نہیں محروم کر سکتے اصول کو، لیکن بھائی تو ماں کا نقصان کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ نقصان کر رہے ہیں، حرمان تو نہیں ہے۔ ہاں، اس کا یہی جواب ہے کہ وہ نقصان کر رہے ہیں، محروم نہیں کر رہے۔ ہم یہاں حجب حرمان کے قواعد پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہوا فروع کو صرف فروع محروم کریں گے، دوسرا قاعدہ اصول کو صرف اصول محروم کریں گے، اور تیسرا قاعدہ کیا بنے گا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں، حواشی کو فروع، اصول اور حواشی سب محروم کر سکتے ہیں۔ ایک اصول بیان کر دیا، حواشی کو، حواشی تیسرے درجے کے ورثاء ہیں، نسب کی 3 قسمیں ہیں، تو حواشی تیسرے درجے کے ورثاء ہیں، تو حواشی جو تیسرے درجے کے ورثاء ہیں انہیں پہلے درجے کے ورثاء یعنی فروع بھی، دوسرے درجے کے ورثاء یعنی اصول بھی، اور تیسرے درجے کے ورثاء یعنی فروع بھی محروم کر سکتے ہیں۔ حواشی کو حواشی بھی محروم کر سکتے ہیں، حواشی کو اصول بھی محروم کر سکتے ہیں، حواشی کو فروع بھی محروم کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون، ہم نے کہا فروع کو فروع محروم کریں گے، کون سا فروع کس فروع کو محروم کرے گا؟ ہر فروع کو محروم نہیں کرتا، ہر اصول کو محروم نہیں کرتا۔ اب آگے ذیلی سوال یہ ہے کہ فروع کو فروع محروم کریں گے، فروع کو اصول حواشی محروم نہیں کریں گے، تو کس فرع کو کون سا فرع محروم کرے گا؟ یہ اب ذیلی قواعد ہیں۔ اور پھر ہم نے کہا اصول کو اصول محروم کریں گے، تو کس اصول کو کون سا اصول محروم کرے گا؟ تو اب ذیلی قواعد سے پتہ لگے گا۔ اور حواشی کو فروع، اصول، حواشی سب محروم کر سکتے ہیں، تو کون سا فروع کن حواشی کو، کون سا اصول کن حواشی کو، اور کون سا حواشی کن حواشی کو محروم کر سکتا ہے، یہ ہے تفصیلات۔ ٹھیک ہے، شروع کریں پھر؟ کوئی سوال ہے تو بتائیں ورنہ پھر شروع کرتے ہیں۔ اس مطلب شروع کریں پھر جی۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ فروع کو صرف فروع محروم کر سکتے ہیں۔
اب اس قاعدے کے ذیلی تفصیلات کیا ہیں؟ کون سا فرع کس فروع کو محروم کرے گا؟ تو پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کرے گا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ سمجھے اصول ہیں، ان کو اسی انداز سے یاد رکھیے. مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کرے گا. مذکر فرع کسے کہتے ہیں؟ مذکر فرع جیسے جو بیٹا ہے یا پوتا. وہ بیٹا ہوگا تو پوتے کو نہیں ملے گا، وہ سب کو پھر وہ محروم کرے گا. بیٹا کسے محروم کرے گا؟ پوتے کو نہیں، یہ نہیں لکھا نا، پوتی سب کو. پوتا پوتی سب کو، کیونکہ لکھا مذکر فرع سے مراد فروع جمع ہے تو اس کا واحد فرع، تو یعنی فرع میں سے کوئی بھی مذکر، کوئی بھی مرد، وہ اپنے سے نیچے تمام فروع کو، اب جن کو محروم کرنے والا کون ہے؟ مذکر فرع میں سے مذکر، خواہ بیٹا ہو خواہ پوتا ہو. محروم کسے کرے گا؟ وہ اپنے سے اوپر محروم نہیں کرے گا، اپنے سے برابر کو محروم نہیں کرے گا، اپنے سے نیچے کو محروم کرے گا، اور اپنے سے نیچے مرد کو کرے گا، عورت کو کرے گا، کس کو کرے گا؟ اپنے سے نیچے تمام کو کرے گا. گویا کہ بیٹا، پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی نیچے تک کوئی بھی ہے، دوسری پشت، تیسری پشت، چوتھی پشت، پانچویں پشت، جتنے بھی ورثاء ہوئے، اگر بیٹا زندہ ہوا تو سب کو محروم کر دے گا. یہ مطلب ہے. ایک سوال آیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پہلے ذرا وقاص صاحب آپ سوال کر لیجیے. جی شیخ آپ کہہ رہے ہیں کہ مذکر جو ہے وہ اپنے نیچے جتنے بھی فروع کو محروم کرے گا، تو وہ صرف اپنے سے نیچے یا اپنے برابر والے سے بھی نیچے؟ اپنے سے نیچے سے مراد ہے چاہے وہ اس میں واسطہ بن رہا ہے چاہے واسطہ نہیں بن رہا. اس لیے ہم نے شرط نہیں لگائی نا کہ جن میں واسطہ بنے گا. یعنی اب میت کا بیٹا موجود ہے اور میت کے دوسرے بیٹے کا بیٹا موجود ہے، یعنی گویا کہ میت کے ورثاء میں میت کا بیٹا اور اس کا بھتیجا، اس بیٹے کا بھتیجا، یعنی جو میت کا پوتا ہے، لیکن وہ پوتا اس بیٹے کا بیٹا نہیں ہے، وہ دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے جو فوت ہو گیا ہے. تو میت کا بیٹا میت کے اس پوتے کو جو اس بیٹے کا بھتیجا ہے اسے بھی محروم کر دے گا. یہ مطلب ہے، اسی لیے ہم نے شرط نہیں لگائی. واضح ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا. یہ جو آپ کے سامنے مسئلہ تشبیب ہے، مسئلہ تشبیب اسی لیے ہے. اس مسئلہ تشبیب میں دیکھیے، اگر خالد موجود ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نقشہ؟ اگر خالد زید فوت ہوتا ہے، ہم فرض کرتے ہیں زید کے فوت ہونے پر یہ سب لوگ موجود ہیں، نیچے سب لوگ موجود ہیں. تو اگر سب لوگ موجود ہیں تو مجھے بتائیے کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں ہوگا؟ صرف خالد، بکر اور عمر وارث ہوں گے. عمر جو ہے یہ پہلے بتائیے عمرو ہے کہ عمر ہے؟ عمر ہے. یہ تو عمر ہوا نا. تو یعنی اس مثال میں اگر زید فوت ہوتا ہے اور یہ سب لوگ زندہ ہیں، خالد، بکر، عمر، پوتا 1، پوتا 2، پوتا 3، پوتی 1، یہ سب زندہ ہیں، پوتی 9 اور پوتا 10 تک. تینوں بیٹے حصے دار ہوں گے، نیچے والے سارے محروم ہوں گے. تینوں بیٹے حصے دار ہوں گے. 6 لاکھ میں سے کیسے تقسیم کریں گے؟
दो लाख मिलेंगे। 2 लाख। हालांकि बेटे तो कुल माल के वारिस होते हैं, तो हर बेटे को 6 लाख का कुल माल का वारिस होना चाहिए। बेटों को नुकसान कहाँ से हुआ? क्योंकि इज़्दिहाम हो गया। ये असबा में इज़्दिहाम हुआ, असबा में इज़्दिहाम हो गया। अब तीनों वारिस हैं, असबा में इज़्दिहाम हुआ तो ये असहाबुल फराइज़ नहीं, असहाबुल फराइज़ ना हो तो असबा कुल माल के वारिस होते हैं। तो ये तीनों असबा हैं, कुल माल के वारिस हैं, लेकिन असबी हिस्से में इज़्दिहाम होने की वजह से तीनों कुल माल में शरीक होंगे। अब खालिद, बकर, अमर सबको महरूम कर देंगे। अच्छा, खालिद बकर को महरूम नहीं करेगा, बकर खालिद को महरूम नहीं करेगा, खालिद बकर अमर को महरूम नहीं करेंगे, अमर बकर खालिद को महरूम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मुज़क्कर फ़रा अपने से बराबर के मुज़क्कर को महरूम नहीं करता, अपने से नीचे को महरूम करता है, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि जो बेटे हैं, बेटों में सिर्फ खालिद है, बकर और अमर नहीं है। तो खालिद जो है और बाकी सब जिंदा हैं। पहली पुश्त में खालिद, बकर, अमर में से अमर जिंदा है, बकर और खालिद जिंदा नहीं है। अब क्या होगा? अमर को सारा माल मिल जाएगा। जो जिंदा है उसको मिलेगा। तो सारा माल, अगर अमर जिंदा है तो सारे माल का वारिस अमर होगा ना। अमर से जो जैद की औलाद है वो महरूम होगी सिर्फ, बल्कि बकर से जो जैद की औलाद है, बकर खुद मौजूद नहीं है, ये सब भी महरूम हो जाएंगे अमर की वजह से। और खालिद से जो जैद की औलाद है नीचे तक, ये सब भी महरूम हो जाएंगे अमर की वजह से। ठीक है। ये मतलब है कि मुज़क्कर फ़रा अपने से नीचे तमाम फ़ुरू को महरूम करेगा। जी, ये मिस उमर इनका कोई सवाल था, वो आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, ये सवाल था आपका। उमर, चलें ठीक है। तो पहला कायदा हमने पढ़ा कि मुज़क्कर फ़रा अपने से नीचे तमाम फ़ुरू को महरूम करेगा। दूसरा कायदा, मुअन्नस फ़रा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। ठीक है ये कायदा। मुअन्नस, आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ मुअन्नस फ़रा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। यानी इसके नीचे जो मुज़क्कर है, मुअन्नस जो भी है, नवासे हों या पोतियां हों या पोते हों, वो महरूम नहीं होते। मुअन्नस फ़रा नहीं कर सकती, जी। मुज़क्कर फ़रा कर सकता है। अगर वो अकेली होगी तो हाफ ले लेगी, अगर ज़्यादा होगी तो 2/3 ले लेंगे, बाकी फिर नीचे वालों को मिल जाएगा। इसमें इश्काल है ना। अब जी हमाद साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं यही कह रहा था, वो तो जब 2/3 पूरा हो जाता तो बाकी नीचे महरूम हो ही जाती। यही आपसे सवाल है ना। अब ये आपके सामने मैप है, इस नक्शे के मुताबिक बनाएं कोई सवाल, तो इस मसले को हम हल करते हैं। हमने कहा मुज़क्कर फ़रा अपने से नीचे सबको महरूम करेगा। तो अगर ज़ैद फौत हुआ तो बेटों में सिर्फ खालिद ज़िंदा है, बकर अमर ज़िंदा नहीं, बाकी सब ज़िंदा हैं। खालिद सबको महरूम कर देगा। ठीक है, नीचे पोतों को भी, नीचे पोतियों को भी। लेकिन अगर पोता नंबर 4 ज़िंदा हुआ, अगर ये जो शुरू की 2 पुश्तें हैं, ज़ैद फौत हुआ, खालिद, बकर, अमर फौत हो चुके थे, और पोता नंबर 1, 2, 3 भी फौत हो चुके थे।
पोता नंबर 4 से लेकर पोता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और सारी पोतियां जिंदा हैं 1 से लेकर 9 तक, क्या सूरत होगी? पोती नंबर 1 जो है वो निस्फ ले लेगी। ठीक है, आगे नंबर 2 जो 1 6 किया जाएगा आगे तो पोता नंबर 4 के लेवल पे वो असबाब बन जाएंगे ना सारे के। कौन कौन असबाब बनेंगे? पोता नंबर 4 भी जिंदा है, 5, 6 भी जिंदा है जी जी, जी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 पोतियां और ये 3 पोते, ये मिलके असबाब बन जाएंगे। ये कैसे असबाब बनाएंगे, कितने हिस्से बनाएंगे इनके? इनके 8 हिस्से बने, 8 बनाएंगे। 8 पोतों को डबल शुमार करेंगे, पोतियों को सिंगल शुमार करेंगे, ऐसे ही है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो ये 8 हिस्से बनाएंगे। और नीचे वाले? नीचे वाले महरूम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये पोता फ्रू है और फ्रू अपने से नीचे वाले सारे फ्रू को महरूम कर देगा। हाँ, ये पोता नंबर 4, फ्रू अपने- हाँ ये सबको महरूम कर देगा। ठीक है, पोती नंबर 1 फर्जी हिस्सा लेगी। अब देखिए पोता नंबर 4 जो है इसने अपने से ऊपर को महरूम नहीं किया, अपने से ऊपर पोती को महरूम नहीं कर सकता। और अगर पोता नंबर 4 से ऊपर पोता नंबर 1 होता तो पोता नंबर 4 पोता नंबर 1 को भी महरूम ना कर सकता। पोता नंबर 4 के साथ पोता नंबर 2 होता, पोता नंबर 4 पोता नंबर 2 को महरूम ना कर सकता, बल्कि पोता नंबर 1, 2 पोता नंबर 4 को महरूम कर देंगे क्योंकि वो उससे ऊपर है। तो नंबर 2 कि पोता नंबर 4 अपने से बराबर वालों, ना लड़कों को ना लड़कियों को महरूम कर सकता है। तो कोई पोता, कोई फरा में मुज़क्कर अपने से ऊपर वाले मर्द औरत को महरूम नहीं कर सकता, ना अपने से बराबर वाले मर्द औरत को महरूम कर सकता है, अपने से नीचे वाले मर्द औरत को महरूम करेगा मुज़क्कर फरा। सही है, ये बात क्लियर है। दूसरी बात हमने कही कि मुअन्नस फरा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। अब इसमें इश्काल है, आप लोगों का बताएं क्या इश्काल है, उसको हल करते हैं। अगर 4, 5 और 6 पोता भी ना हो और ऊपर भी तमाम पोते और 9 और पोती नंबर 1, 3 और 2 जिंदा हों तो पोती नंबर 1 को निस्फ देंगे और 2, 3 को शरीक कर देंगे 1/6 में। ठीक है, बाकी सारी पोतियां अगर जिंदा हैं तो वो तो महरूम। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पोतियां जिंदा हैं, पोता कोई भी जिंदा नहीं है, ये आप सवाल कर रहे हैं? जी 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 जी। सारी पोतियां जिंदा हैं, ज़ैद फौत हुआ, सारी पोतियां जिंदा हैं, मर्द कोई भी जिंदा नहीं है, ये आपका सवाल है? जी सर। ठीक है। अब हमने क्या कहा है, हमने कहा मुअन्नस फरा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती, यही कहा है ना। अब ज़रा इसको अप्लाई करें, पोती नंबर 1 को कितना देंगे? निस्फ, 6 लाख में से 3 लाख। मज़ीद पोती नंबर 2 और 3 जो है वो 1/6 लेंगे, 2/3 को पूरा करने के लिए बराबर शरीक हो जाएंगे। 6 लाख में से दें, 6 लाख में से 1 लाख उनमें जाएगा 50 हज़ार, 50 हज़ार, 4 लाख हो गया पूरा। अब बाकी 2 लाख को किसको देना है? अब बाकी पोतियों को नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हैं कि पोतियां तो महरूम हो रही हैं, तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये पोतियां महरूम नहीं हो रही। इसका जवाब क्या है? पोतियां महरूम नहीं हो रही, बल्कि हिस्सा मुकम्मल हो गया है। कौन सा हिस्सा? वो जो अल्लाह ने फ़र्ज़ी हिस्सा दिया है वो मुकम्मल हो गया है, नीचे वाली पोतियां महरूम नहीं हो रही। अब आप कहेंगे क्या फ़र्क है दोनों बातों में? नतीजा तो यही है कि नीचे वाली महरूम हो रही हैं, मैं कहता हूँ नीचे वाली महरूम नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है मेरी नज़र में? मेरी नज़र में उसकी वजह ये है कि कुरान कहता है फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि फ़लहुन्ना, मुकम्मल करें आयत, फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनि। जी उसका थुलुस हो जाएगा ना?
फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनी, यानी अगर औरतें 2 से ऊपर हों औलाद में जितनी भी हैं, नहीं ये नहीं है, चलें उर्दू में बयान कर दें। अगर औरतें 2 से ऊपर हों जितनी भी हों तो उनका हिस्सा कितना है? कुरान कहता है उनका हिस्सा 2 तिहाई है। फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ इस्नतैनी फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक। अब कुरान कहता है कि औरतें 2 से ऊपर हों औलाद में, औरतें 2 से ऊपर हों, 2 से ऊपर 3 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 50 भी है, 100 भी है। औरतें 100 भी हो जाएं तो कितना लेंगी वो मिल मिलाकर? सुलुसान। अब सुलुसान तो मुकम्मल हो गया, एक पोती और पोती नंबर 1 में और पोती नंबर 2 3 में। अब बाकी सुलुसान मुकम्मल हो गया, बाकी पोतियों को मिलेगा नहीं। अच्छा, बाकी पोतियों को मिलेगा नहीं इसलिए कि वो निचले दर्जे की हैं। अगर वो बराबर की होती ना, ये अगर पहली पोती दूसरी पुश्त में होती, यहाँ है, और बाकी 8 की 8 पोतियाँ तीसरी पुश्त में होती ना, सब वारिस हो जाती ना, ऐसे ही है कि नहीं? लेकिन अब ये जो 3 पोतियाँ हमने वारिस बनाई हैं 2 तिहाई की, और 6 पोतियाँ हमने उनको वारिस नहीं बनाया, ये 6 पोतियाँ महरूम नहीं हुई। महरूम न होने की क्या दलील है? उनका हिस्सा ख़त्म हो गया है। उसकी दलील ये है कि अब मैं इसकी दलील देता हूँ, मैं क्यों कहता हूँ ये महरूम नहीं हुई। अगर ये पोता नंबर 10 जिंदा हुआ, पोता नंबर 10 जिंदा हुआ तो फिर क्या होगा? ये इनको असला बना देगा, ऊपर वालों को सबको हिस्सा मिलेगा। किन सबको? जो भी जिंदा होंगे ऊपर वाले सबको नहीं अस्पा बनाएगा। किसको अस्पा बनाएगा? अपने बराबर की और अपने ऊपर की पोती को। सबको नहीं बनाएगा। 4 5 6 7 8 9 को अस्पा बनाएगा, 1 2 3 को अस्पा नहीं बनाएगा। वाज़ेह है? असल में कवायद हमारे जहन में होने चाहिए, कवायद हमारे जहन में होने चाहिए ना। कायदा ये था कि अगर पोता पोती इस तरह इकट्ठे हों कि पोता नीचे दर्जे का हो, पोती ऊपर के दर्जे की हो, तो हमने कहा था कि पोता अपने से बराबर को तो अस्पा बनाएगा ही बनाएगा, अपने से ऊपर वाली को तब अस्पा बनाएगा जब वो फर्जी हिस्सा ना ले रही हो। ठीक है? कब अस्पा बनाएगा? जब वो फर्जी हिस्सा ना ले रही हो। अब फर्जी हिस्सा कौन कौन नहीं ले रही? पहली दूसरी तीसरी के अलावा सब फर्जी हिस्सा नहीं ले रही, तो पहली दूसरी तीसरी को अस्पा नहीं बनाएगा। अगर आप पहली दूसरी तीसरी को भी अस्पा बना देंगे 10 नंबर पोते के साथ, तो ये बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ठीक है? यानी अब हम किस तरह तकसीम करेंगे? हम इस तरह तकसीम करेंगे, 6 लाख में से पोती नंबर 1 को कितना देंगे? 3 लाख फर्जी हिस्सा। क्या दलील है? वह इनकानत वाहिदतन फलहन निस्फ। अगर औलाद में वो एक ही लड़की है तो उसे निस्फ मिलेगा। यहाँ लड़कियाँ तो 9 हैं, एक लड़की अपने लेवल में सबसे ऊपर एक लड़की है तो वो निस्फ लेगी। और पोती नंबर 2 3 को हमने छठा हिस्सा दिया 2 तिहाई मुकम्मल करने के लिए, ये भी फर्जी हिस्सा है, तो 50-50 हज़ार हमने इनको दे दिया। 3 लाख पहली पोती को दिया, दूसरी तीसरी पोती को 50-50 हज़ार देकर 1 लाख, ये 4 लाख पूरा 2 तिहाई पूरा हो गया। अब पोती नंबर 4 5 6 7 8 9 कितनी पोतियाँ? 6 पोतियाँ और पोता नंबर 10 डबल मिलाकर कितने हिस्से बने? 8। तो ये बाकी 2 लाख के 8 हिस्से करेंगे, तो बाकी 2 लाख के 8 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा 25,000 का हुआ, हर पोती को 25,000 मिलेगा और पोते को 50,000। ऐसे ही है जी सर। तो बताइए कि हमने कहा मुअन्नस फरा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। मुअन्नस फरा ने अपने से नीचे किसी को महरूम किया है? ना मर्द को किया ना औरत को किया। अब सवाल पैदा हुआ कि अगर पोता नंबर, ये तो
अब है जब पोता नंबर 10 हुआ, अगर पोता नंबर 10 नहीं है, अब निचली 6 पोतियां वो कहाँ जाएंगी? तो मैं कहूँगा कि वो महरूम नहीं हुई, हिस्सा मुकम्मल हो गया है। दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। असल में महरूम करने का मतलब क्या होता है? महरूम, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी, महरूम करने का महरूम करने का मतलब है, महरूम करने का मतलब ये है कि वो एक हो तब भी महरूम करे, ज़्यादा हो फिर भी महरूम करें, असबाब मौसिब हो तब भी महरूम करें, मौसिब ना हो तब भी महरूम करें। इधर अपना माइक बंद कर दें ना, असल में डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं जी। सर मेरे माइक से आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो शुक्र है, वो तब से चल नहीं रहा था। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ। अगर हम कहें ना कि 2 पोतियां अपने से नीचे तो महरूम, 2 औरतें अपने से नीचे महरूम कर देती हैं, एक 2 लड़कियां अपने से नीचे महरूम कर देती हैं, एक नहीं करती, तो इसका मतलब है वो महरूम करना नहीं है, क्योंकि अगर महरूम करे तो एक भी करे। देखिए, हम ये तो नहीं कहते ना कि 2 बेटे महरूम करेंगे नीचे, एक बेटा महरूम नहीं करेगा, नहीं। असल में उसूल ये होता है कि बेटा महरूम करता है अपने से नीचे, मर्द को भी औरत को भी। चाहे एक बेटा हो वो भी महरूम करेगा, 10 बेटे हों वो भी महरूम करेंगे अपने से नीचे। अगर हम कहें कि पोती महरूम करेगी अपने से नीचे, पहली बात है पोती नहीं, मुअन्नस फरा अपने से नीचे मर्द को तो महरूम नहीं करती, ये तो तयशुदा बात है। ना बेटी महरूम करती है अपने से नीचे मर्द को, ना पोती महरूम करती है अपने से नीचे मर्द को, ना अपने से बराबर मर्द को महरूम करती है, ना अपने से ऊपर मर्द को महरूम करती है। ठीक है, अब सवाल हुआ कि क्या मुअन्नस फरा अपने से नीचे मुअन्नस फरा को भी महरूम नहीं करती? हम कहेंगे नहीं करती। एक हो फिर भी नहीं करती, एक हो फिर तो नहीं करती, एक हो तो फिर निस्फ लेती है, बाकी नीचे वाली ले लेती हैं, एक से ज़्यादा हो फिर भी नहीं करती। हम कहेंगे नहीं, बात सूरतों में कर देती है, नहीं वो भी नहीं कर रही, वो हिस्सा मुकम्मल हो रहा है। वो महरूम न करने की दलील ये है कि अगर साथ मौसिब आ जाए, असबा आ जाए, तो फिर वारिस बन जाते हैं सब। अगर महरूम कर दिया होता तो फिर मौसिब आने से भी वो मौसिब भी महरूम हो जाता और वो लड़कियां भी महरूम हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुअन्नस फरा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती। लेकिन ये बात याद रखें, मुअन्नस फरा अपने से नीचे फ़ुरू में किसी को महरूम नहीं करती, मुअन्नस फरा हवाशी में महरूम करती है जाकर। हम यहाँ बात सिर्फ फ़ुरू की कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? फ़ुरू की। तो मुअन्नस फरा अपने से नीचे किसी को महरूम नहीं करती से मुराद क्या है? मुअन्नस फरा अपने से नीचे फ़ुरू में से किसी मर्द या औरत को महरूम नहीं करती। हाँ, कभी हिस्सा ख़त्म हो जाता है, इसको हम कहते हैं साकित करना। साकित हो जाते हैं निचले औरतें, बाज़ दफ़ा महरूम नहीं होती, और महरूम ना होने की वजूहत बयान कर दी हैं। इसकी 1-2 मिसालें और हैं, वो भी बयान करूँगा, थोड़ा सा आगे पढ़ लें फिर बताता हूँ, फिर समझ आएगी आपको महरूम करने में और साकित होने में क्या फ़र्क है। फ़र्क वाज़ेह हो गया आपके सामने मोटा सा? जी हो गया। ठीक, आगे चलें। अब तो पहले कायदे की हमने वजाहत कर दी, उसकी ज़ेली तफसीलात की। अब दूसरे कायदे में जाते हैं। दूसरा कायदा क्या था? उसूल को सिर्फ उसूल महरूम करते हैं। अब इसकी तफसील हम देखते हैं, कौन मुज़क्कर उसूल किन को महरूम करते हैं, कौन मुअन्नस उसूल किन को महरूम करते हैं। अब इन फ़ुरू के ज़ेली उसूल में और उसूल के ज़ेली उसूल में काफ़ी फ़र्क है, इसलिए आपने इसको एक दूसरे से ना खल्त मल्त नहीं करना। अब आप देखें, ऊपर हमने पढ़ा था मुज़क्कर फ़रा अपने से नीचे तमाम फ़ुरू को महरूम करेगा। अब यहाँ क्या होना चाहिए था? मुज़क्कर उसूल अपने से ऊपर तमाम उसूल को महरूम करेगा। ये उसी तरह का उसूल है जो हमने फ़ुरू के बारे में पढ़ा, लेकिन ब्रैकेट में एक वजाहत कर दी हमने कि मुज़क्कर उसूल मुअन्नस को तब करेगा जब वो वास्ता बन रहा हो। अब ये बात नहीं आ गई, ये बात फ़रा में नहीं है।
فرع میں یہ شرط نہیں ہے، اصول میں یہ شرط ہے۔ کیا مراد ہوا اس سے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جیسے کہ مثال دادی کی مثال ہے نا، جب وہ جو باپ ہے وہ واسطہ بندہ دادی کے طرف، تو پھر وہ دادی کو محروم کر دیتا ہے اس طرح۔ باپ دادی کو محروم کرے گا، کس کو نہیں کرے گا؟ ہاں، نانی کو نہیں کرے گا، نانی کو نہیں کرے گا۔ تو مذکر اصول اپنے سے اوپر تمام اصول کو محروم کر دے گا، یعنی مذکر اصول یعنی باپ ہے یا دادا ہے، اپنے سے اوپر، اپنے سے برابر اور اپنے سے نیچے نہیں۔ دیکھیں فروع میں ہم نیچے کہتے ہیں، اصول میں اوپر کہتے ہیں۔ اصول میں جو دور کے رشتے ہوں گے اوپر ہوں گے، فروع میں جو دور کے رشتے ہوں گے نیچے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فروع میں کوئی اپنے سے اوپر کسی کو محروم نہیں کرتا، نہ اپنے سے برابر۔ اسی طرح اصول میں کوئی اپنے سے نیچے کسی کو محروم نہیں کرے گا، نہ اپنے سے برابر کو محروم کرے گا۔ اصول میں اپنے سے اوپر کو محروم کرے گا۔ تو مذکر اصول اپنے سے اوپر مذکر کو بھی محروم کر دے گا، مؤنث کو بھی کر دے گا، لیکن مؤنث کو تب کرے گا جب وہ واسطہ بن رہا ہو۔ تو گویا کہ اگر میت کا باپ بھی ہو، میت کی دادی بھی ہو، میت کی نانی بھی ہو، تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ 6 لاکھ کیسے تقسیم کریں گے؟ ورثہ میں میت کا باپ، دادی اور نانی ہو۔ باپ کو نصف مل جائے گا پہلے فرضی حصہ، اس کے بعد دادی اور نانی کا چھٹا حصہ ہوگا، جلد بازی نہ کریں، بطور اسباب آپ کو مل جائے گا۔ نہیں دلیل کے ساتھ۔ باپ کو نصف کیوں ملا؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے میت کی، اس وجہ سے۔ اولاد نہ ہو تو دلیل بتائیں، باپ کو پھر نصف ملتا ہے، اس کی دلیل؟ اصل میں آیتیں یاد ہونی چاہیے نا، وہ آیتیں بھی یاد نہیں ہیں، ویسے چاہیے تھا آپ کو آیتیں یاد کروائی جائیں۔ اب آج میں سوچ رہی تھی آپ پوچھ رہے تھے، تو میں سوچ رہی تھی ابھی آیتیں یاد کرنی ہے۔ جی دیکھیے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ تو کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ یہاں پہ باپ کا جو سارا ہوگا، تو باپ کا سارا ہوا نا، باپ کا فرضی حصہ تو نہ ہوا، بالکل ہی دیکھیے چینج ہو گیا۔ دوبارہ بتائیں اب، جی کوئی اور بتائیں یا پھر؟ جی چھٹا حصہ فرضی حصے کے طور پہ مل جائے گا نانی اور دادی کو، اور باقی بطور اسباب باپ کو مل جائے گا۔ نہیں صحیح نہیں ہے، کوئی اور؟ سر میں بتاؤں گا جی جی سر، یہی ہے کہ چھٹا حصہ نانی کو ملے گا، چھٹا حصہ، اور باقی جو ہے باقی اسباب بطور نانی کو دیں گے تو دادی کو دادی بنے گی۔ 6 لاکھ میں سے دیں، 6 لاکھ میں سے کیسے دیں گے؟ چھٹا حصہ 1 لاکھ نانی کا سر، ہاں اور باقی جو 5 لاکھ ہے وہ وارث۔ باپ کا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں باپ دادی کو محروم کر دے گا، اس لیے محروم کرے گا کہ وہ دادی میں واسطہ بن رہا ہے، لیکن باپ نانی کو محروم نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہاں یہ فرق ہے فروع کے۔ اگر دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر فروع میں یہ ہوتا کہ ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوتے اور دونوں بیٹوں سے اس کی ایک ایک بیٹی ہوتی، ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوتے اور دونوں بیٹوں سے کیا ہوتا؟ ایک ایک بیٹی۔ اب اگر وہ آدمی فوت ہو، اس کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا پہلے فوت ہو گیا، وہ بیٹا نمبر 1۔ اب اس کے ورثاء میں کون کون زندہ ہے؟ اس کے ورثاء میں بیٹا نمبر 2 زندہ ہے اور دونوں پوتیاں زندہ ہیں، ایک پوتی یتیم ہے اور ایک پوتی اس موجود بیٹے کی بیٹی ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے اس مثال میں؟ سر بیٹے کو سب مل جائے گا، باقی محروم بچے محروم ہو جائیں گے۔ بیٹے کو سارا مل جائے گا، پوتیاں محروم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے کہا مذکر فرع اپنے سے نیچے تمام فروع کو محروم کر دے گا، خواہ وہ واسطہ بن رہا خواہ نہیں بن رہا۔ لیکن دیکھیے یہ اصول یہاں ٹوٹ رہا ہے اصول میں، تو تھوڑا سا فرق ہے اصول کا اور فروع کا۔ تو یہ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ اب آپ دیکھیے یہی مثال ہے، میت کا باپ موجود ہے اور میت کی نانی دادی موجود ہے۔ اب یہاں کیا اصول ہونا چاہیے؟ یہاں اگر ہم وہ بیٹے والا معاملہ دیکھیں تو میت کا بیٹا دونوں بیٹیوں کو محروم کر رہا ہے وہاں،
ایک میں واسطہ بن رہا ہے اس کو بھی کر رہا ہے، ایک میں واسطہ نہیں بن رہا اس کو بھی کر رہا ہے، لیکن باپ کی صورت میں یہ نہیں ہے۔ باپ صرف جس میں واسطہ بن رہا اسے محروم کرے گا، جس میں واسطہ نہیں بن رہا اسے محروم نہیں کرے گا بالاتفاق۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ جس میں واسطہ نہیں بن رہا اسے محروم نہیں کرے گا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ نے ابھی بولا نا کہ باپ سے دادی کو محروم نہیں کرے گا، میت کا باپ میت کی دادی کو محروم نانی کو کرتا ہے، نانی کو نہیں کرتا بالاتفاق۔ اچھا نانی کو نہیں کرے گا، دادی کو کرے گا، جی جی یہی کہا ہے میں نے۔ ایسے ہی بولا نا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، ہم نے کہا کہ مذکر اصول اپنے سے اوپر تمام اصول کو محروم کرے گا، مؤنث کو تب کرے گا جب واسطہ بن رہا ہے۔ تو اگر ہم یہی اصول مذکر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، مذکر کو تب کرے گا جب وہ واسطہ بن رہا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ واسطے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ میت اور اس میں وہ واسطہ بن رہا ہے، یہ مطلب ہے۔ دادی میں اور میت میں واسطہ کون ہے؟ باپ خود ہے نا۔ لیکن نانی اور میت میں تو باپ واسطہ نہیں ہے، نانی اور میت میں تو ماں واسطہ ہے۔ یہ مطلب ہے واسطے سے، لنک جو ہے نا۔ ہاں جی، میرا سوال سمجھ آیا آپ کو؟ ہم نے کہا مؤنث اصول کو تب کرے گا جب وہ واسطہ بن رہا ہو، تو مذکر اصول کے بارے میں یہ شرط کیوں نہیں لگاتے ہم کہ مذکر کو بھی تب کرے گا جب وہ واسطہ بن رہا ہو؟ نہیں سر، کیونکہ وہ اس کا جو مذکر اصول کے اوپر جو ہوگا نا وہ عزت صحیح ہوگا نا، اس لیے وہ اس کو محروم نہیں کرے گا، بلکہ باپ موجود ہو تو کر لے گا نا، جزا کی بات ہے، دادا کو نہیں ملے گا۔ آپ نے بات صحیح کی، تھوڑی سی واضح کریں اپنی بات کو، یا کوئی اور؟ اصل میں سعد محترم مذکر کو تو بطور اس کا سارا مال مل جاتا ہے نا وہاں، جی، تو جب مال وہیں پہ مکمل ہو جائے گا پھر وہ اوپر والوں کو آٹومیٹیکلی وہ محروم کر دے گا، جس طرح یہ ہم نے فروع میں دیکھا کہ وہ اپنے سے نیچے۔ اصل میں نا ڈیٹیل بہت زیادہ ہے وراثت میں نا، چیز بڑی ڈیٹیل میں جا کر سمجھانی پڑتی ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، جہاں سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں۔ تو دوبارہ بتائیے راشد صاحب، کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی بتا رہا تھا مذکر کو تو فروع میں وہاں پہ بطور اسبہ مل جاتا ہے مال، اسبی، جبکہ مؤنث کا تو فرضی حصہ ہوتا ہے۔ نہیں راشد صاحب، اصل میں نا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی مؤنث کا فرضی حصہ ہو، یعنی کبھی مؤنث فرضی، دیکھیں اب بیٹا اور پوتی ہے، اب پوتی کو بھی تو فرضی حصہ ہوتا ہے، تو بیٹا پوتی کو پھر محروم کیوں کرتا ہے؟ بیٹے کا اسبی حصہ ہے، پوتی کا فرضی حصہ ہے، تو یہاں تو بیٹا پوتی کو بھی محروم کر رہا ہے۔ آپ یہ کہ نہیں جی اسبا کو ہی محروم کرتا ہے، اسبا اصحاب الفرائض کو محروم نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے۔ اسبا کئی جگہوں پر اصحاب الفرائض کو بھی محروم کر رہا ہے، جیسے مثلا پوتا ہے، بیٹا ہے، وہ پوتے کو بھی محروم کر رہا ہے، پوتی کو بھی محروم کر رہا ہے۔ پوتا اگر ہوگا تو اسبا ہوگا، تو بیٹا اسبا پوتے کو محروم کر رہا ہے، اور اگر پوتا پوتی دونوں ہوئے وہ بھی اسبا ہوں گے، بیٹا ان کو بھی محروم کر دے گا۔ لیکن اگر بیٹے کے ساتھ میت کی صرف پوتی آئی، پوتی تو اصحاب الفرائض میں سے ہوتی ہے، بیٹا اسے بھی محروم کر دیتا ہے، چاہے وہ اس میں واسطہ بن رہا ہے چاہے واسطہ نہیں بن رہا۔ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں، یہ اصول میں ایسے نہیں ہے۔ اصول میں باپ کے ساتھ میت کی دادی ہو وہ تو محروم ہوگی، ویسے بھی یہ جو بات ہے نا محروم ہوگی دادی، یہ جمہور کا قول ہے۔ حنابلہ کے نزدیک باپ دادی کو بھی محروم نہیں کرتا، بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ جمہور کے نزدیک باپ دادی کو تو محروم کرتا ہے کیونکہ وہ واسطہ بن رہا ہے، اور نانی کو بالاتفاق محروم نہیں کرے گا باپ، کیونکہ وہ اس میں واسطہ نہیں بن رہا۔ ٹھیک ہے، نانی فرضی حصہ لے گی اور دادی جو ہے باپ باقی مال لے لے گا۔
میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ ہم مؤنث اصول کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مذکر اصول کے حوالے سے ہم یہ کیوں نہیں کہتے واسطہ والی بات؟ اصل میں اس کا جواب احسان صاحب نے صحیح دیا تھا، لیکن وہ احسان صاحب بات واضح نہیں کر سکے. ذرا غور کریں اس پہ، تو اذان کے بعد بات کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں مؤنث اصول میں اگر وہ واسطہ بن رہا ہو تو محروم کرے گا، اگر وہ واسطہ نہ بن رہا ہو تو محروم نہیں کرے گا، لیکن ہم یہ مذکر اصول کے لیے شرط نہیں لگاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی کون بتائے گا؟ پھر میں بتا دیتا ہوں. میں بتا دوں. جی جی. اس میں یہی ہے کہ جب باپ موجود ہو تو اس کا جو والد ہے مذکر اصول میں واسطہ بنا مذکر کے طور پہ، تو اس کو تو ویسے ہی نہیں ملے گا کیونکہ باپ جو موجود ہے. لیکن اگر باپ موجود نہیں ہے تو جد صحیح وہ بن جائے گا، مطلب کہ اس کو اس کا وہ باپ کے طور پہ رہے گا، جد صحیح حصہ رہے گا. تو میں آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات کو صحیح واضح نہیں کر پا رہے. میں واضح کر دیتا ہوں آپ کی بات کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اصل میں باپ جن میں واسطہ ہوتا ہے نا وہی جد وارث ہوتے ہیں، انہی کو جد صحیح کہتے ہیں. جن میں باپ واسطہ نہیں ہوتا وہ جد صحیح ہیں ہی نہیں. آپ مجھے مثال دیں کسی ایسے مرد کی اجداد میں سے جن میں باپ واسطہ نہیں ہے، کسی ایسے جد کی مثال دیں جس میں باپ وارث نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے. دیکھتے وہ تو جد فاسد ہو جائے گا نا. بس عورت یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیے دوسری پشت میں دو جد ہیں، ایک نانا اور ایک دادا. تو دادا جد صحیح ہے جس میں باپ واسطہ ہے، اور نانا تو جد فاسد ہے، وہ تو ویسے ہی اسبا میں نہیں آتا، جد صحیح میں نہیں آتا. تو اصل میں اس لیے مردوں میں ہم نے واسطے کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ مردوں میں جد صحیح سارے وہ ہیں جو باپ کے واسطے سے ایک ہی لڑی جو ہے نا وہ جد صحیح بنتی ہے. باپ کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، ان سب میں باپ واسطہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مردوں میں تو باپ اس لیے محروم کرتا ہے کہ وہ ہر صورت میں واسطہ بن رہا ہوتا ہے. اصل میں یہ اصول میں ہے، فروع میں ایسے نہیں ہے. فروع میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا موجود ہو اور پوتا موجود ہو، اور پوتا اس بیٹے کا بیٹا نہ ہو، کسی دوسرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا ہو. فروع میں ایسا ہو سکتا ہے، تو بیٹا اس پوتے کو بھی محروم کر دیتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی فوت ہو، اس کے ورثاء میں بیٹا اور پوتا ہے، اور وہ پوتا اس بیٹے کا بیٹا ہے، تب بھی بیٹا محروم کرے گا پوتے کو. اور اگر وہ پوتا یتیم ہے، وہ اس بیٹے کا بیٹا نہیں ہے، کسی دوسرے فوت شدہ بیٹے کا بیٹا ہے، تو یہ بیٹا اس کو پھر بھی محروم کرے گا. فروع میں تو یہ مثال بن سکتی ہے، لیکن اصول میں یہ مثال بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ اصول میں وہی اجداد وارث ہیں جن میں باپ واسطہ ہے. جن میں باپ واسطہ نہیں ہے وہ ویسے جد فاسد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مؤنث میں ماں کی طرف والی بعض جدات بھی وارث ہیں، کیونکہ مؤنث کی تعریف جدہ صحیح ہے جدہ فاسدہ کی وہ تعریف نہیں ہے جو جد صحیح ہے جد فاسد کی ہے. جد صحیح جد فاسد میں مرد عورت کے واسطے کی بات ہے، جدہ صحیح ہے جدہ فاسدہ میں مرد عورت کے واسطے کی بات نہیں ہے، وہاں جد فاسد کی موجودگی یا ناموجودگی کی بات ہے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اصل میں یہ چیزیں آپ کو تب زیادہ بہتر سمجھ آئیں گی جب آپ کے ذہن میں وہ بحثیں تازہ ہوں گی جو ہم کر آئے ہیں. میرے ذہن میں وہ بحث تازہ ہے، میں اس لیے اس کو فریکوینٹلی کر رہا ہوں. آپ کے ذہن میں شاید وہ بعض وہ جد صحیح جد فاسد جدہ صحیح ہے جدہ فاسدہ تازہ نہیں ہے. اگر تازہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو فوراً یہ بات سمجھ آ جائے گی. کلیئر؟ آگے چلیں. اچھا جی، مؤنث اصول. تو مؤنث اصول اپنے سے اوپر صرف مؤنث اصول کو محروم کرے گی. دیکھیے کتنا فرق ہے مؤنث فرع میں اور مؤنث اصول میں. مؤنث فرع اپنے سے نیچے کسی کو محروم نہیں کرتی، مؤنث اصول اپنے سے اوپر مؤنث اصول کو محروم کرتی یا مذکر کو نہیں کرتی. اچھا، اب اس میں واسطہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. تو مؤنث اصول اپنے سے
اوپر صرف مؤنث اصول کو محروم کرے گی، اور اس میں واسطہ ہونے نہ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے، وہ واسطہ ہے تب بھی محروم کرے گی، نہیں واسطہ پھر بھی محروم کرے گی۔ مثلا مثال مثال یہی ہے سر، جب نانی کی والدہ ہے یا والد ہے تو دونوں محروم ہوں گے جب نانی کی۔ جی جی دوبارہ بتائیے اونچی آواز میں۔ جی سر، میں کہہ رہا تھا کہ جب نانی کی بھی والدہ ہو اور اس کے والد بھی ہوں تو دونوں محروم ہوں گے نا، تو واسطہ مؤنث اصول میں واسطہ ہے اور مذکر میں بھی، تو وہ دونوں پھر ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یعنی میت کی ماں ہے اور میت کی نانی اور دادی، اس طرح کر لیں نا۔ ورثہ میں کون کون ہے؟ ماں، نانی، دادی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سر نانی اور دادی پھر دونوں کو ملے گا نا، کیونکہ پھر وہ اس میں واسطہ نہیں بن رہی دادی ہے۔ میں نے کہا یہاں واسطہ ہونے نہ ہونے کی شرط نہیں ہے، مؤنث اصول اپنے سے اوپر مؤنث اصول کو محروم کر دے گی، چاہے واسطہ ہے چاہے واسطہ نہیں ہے، تو میت کی ماں، میت کی نانی، دادی دونوں کو محروم کر دیتی ہے بالاتفاق۔ جی سر بالکل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو، ویسے قواعد آگے سر میں کنفیوز ہو گیا تھا۔ ہاں ویسے نانی دادی دونوں کو محروم کرے گی۔ میت کی ماں، نانی، دادی دونوں کو محروم کرے گی۔ اسی طرح مثلا میت کی دادی ہے تو میت کی اگر میت کے ورثہ میں ہم کہتے ہیں ایک دادی ہے اور ایک پڑ دادی ہے اور ایک پڑ نانی ہے، یعنی ایک میت کی دادی ہے باپ کی ماں، اور دوسری میت کی باپ کی نانی ہے اور میت کی پڑ نانی ہے۔ اس میں مجھے نقشہ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے، تو نانی دادی اور پڑ میں آپ کے سامنے ذرا نقشہ کرتا ہوں۔ وہ جو اجداد والا نقشہ ہے نا وہ کدھر ہے؟ اس میں یہی ہوگا نا کہ نانی دادی اور مزدور ہے تو نانی دادی برابر کریں گے ایک اور اوپر والے محروم ہو جائیں گے۔ جی جی ایسے ہی ہے، ایسے ہونا چاہیے۔ یہ میں ایک منٹ آپ کو دکھاتا ہوں کھول کر۔ اچھا جی یہ دیکھیے مثلا یہ ہیں اجداد، ہاں یہ دیکھیے میت کی ماں ہے اور جدہ ایک اور جدہ دو ہیں، تو ماں کی موجودگی میں جدہ ایک دو دونوں جدہ صحیح ہیں، دونوں محروم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر جدہ نمبر 2 اور جدہ نمبر 3 4 اور 6 ہیں، 2 3 4 6، 5 کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، وہ جدہ فاصلہ ہے، تو اب 2 3 4 6 تو کیا کہیں گے؟ جیسے نمبر 2 ہے تو پھر وہ وہی حصہ لے کے اور باقی اوپر والے محروم ہو جائیں گے نا، 3 اوپر والے سب محروم ہو جائیں گے، چاہے واسطہ ہے چاہے واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جدہ نمبر 1 یہ کس کس کو محروم کرے گی؟ جدہ نمبر 1 2 3 4 6 ہیں، سر یہ صرف جیسا نمبر 2 کے علاوہ سب کو محروم کر جدہ نمبر 1 بھی جدہ نمبر 2 کے علاوہ سب کو محروم کر دے گی۔ اگر جدہ نمبر 2 نہ بھی ہو تب بھی جدہ نمبر 1 جدہ نمبر 3 کو بھی محروم کرے گی، 4 کو بھی کرے گی، 6 کو بھی کرے گی۔ جدہ نمبر 1 جدہ نمبر 4 میں واسطہ بن رہی ہے، جدہ نمبر 3 میں واسطہ نہیں بن رہی، جدہ نمبر 6 میں واسطہ نہیں بن رہی، لیکن پھر بھی محروم کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، سمجھ آ گئی میری بات کی؟ آگے چلیں اب۔
آگے ہے ہم جی حواشی کو فروع اصول اور حواشی سب محروم کر سکتے ہیں. اس میں تفصیل ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حواشی کو کون سے فروع محروم کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں حواشی کو کون سے اصول محروم کرتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں حواشی کو کون سے حواشی محروم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ کون سے فروع حواشی کو محروم کرتے ہیں. تو موٹے سے آپ اصول یاد رکھیں, میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ اصول بیان کیے, وہ یہیں سے بیان کرتا ہوں. مذکر فرع اور مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کر دیتے ہیں. مذکر فرع اور مذکر اصول تمام حواشی کو محروم کر دیتے ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ میت کا بیٹا ہو یا پوتا, یا میت کا باپ ہو یا دادا, تو تمام حواشی خواہ و اصبہ ہیں خواہ و اصحاب الفرائض ہیں, سب محروم ہو جائیں گے. میت کا بیٹا بھائی کو بھی محروم کرے, سگے بھائی سگی بہن, اللاتی بھائی اللاتی بہن, اخیافی بھائی اخیافی بہن, چچا بھتیجا اللاتی بھتیجا, چچا زاد, سب کو محروم کر دے گا. میت کا بیٹا بھی میت کا پوتا بھی. ٹھیک ہے. اسی طرح میت کا باپ بھی اور میت کا دادا بھی. سمجھ آ گئی اس بات کی؟ لیکن نہ بیٹی محروم کر. ٹھیک ہے, چلیں مذکر فرع کی بات ابھی ہم کریں صرف, اور مذکر اصول. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں نمبر 2, مؤنث فرع. مؤنث فرع حواشی میں سے صرف اخیافی بہن بھائیوں کو, جبکہ مؤنث اصول حواشی میں سے کسی کو محروم نہیں کرتی. دیکھیے مذکر فرع کی ہم نے بات کی, مذکر فرع نے سب حواشی کو محروم کر دیا. مؤنث فرع نے حواشی میں سے صرف اخیافی بہن بھائیوں کو محروم کرنا ہے. اصل میں مؤنث فرع کیا کرتی ہے؟ مؤنث فرع حواشی میں سے کسی کو محروم نہیں کرتی. اصل میں مؤنث فرع حواشی میں سے حواشی لوگوں کا فرضی حصہ ختم کر دیتی ہے. اب حواشی میں سے جی ہاں, میں کہہ رہا ہوں مؤنث فرع حواشی میں سے صرف کیا کرتی ہے؟ فرضی حصہ ختم کرتی ہے. اب حواشی میں سے فرضی حصہ اخیافی بہن بھائیوں کا صرف فرضی حصہ ہے, اسبی حصہ ہے ہی نہیں, تو اخیافی بہن بھائی محروم ہو جاتے ہیں. سگی اور اللاتی بہنیں ان کے فرضی حصہ کے ساتھ ساتھ اسبی حصہ بھی ہے, وہ جب فرضی حصہ نہیں لیتی ہیں وہ اسبی حصہ لے لیتی ہیں. تو حقیقی اللاتی بہنوں کو مؤنث فرع کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا, وہ بطور اسبہ حصہ لے لیتی ہیں. سمجھ آ گئی میری بات؟ میری بات واضح ہے؟ سر ایک بات سمجھ نہیں آئی, وہ کرنے کلیئر کر دیں. کیا اچھا بات آ رہی ہے؟ جی جی نہیں سر, میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب یہ جو بیٹی ہے یہ اپنا نیس لے لیتی ہے, اس کے بعد جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللاتی بہن اور اللاتی بھائی کو اصلی سمجھتا ہے, تو سر وہ تو چھٹا حصہ ہوتا ہے نا, اس کو بھی اصلی چھٹا نہیں ہوتا. اسبہ مال غیر کا حصہ چھٹا نہیں ہوتا. میں نے کہا تھا اس چھٹے حصے میں اور اسبہ مال غیر میں فرق کیجیے گا. نماز کا ٹائم وہاں سے ہو گیا ہے, اسی پر بس کرتے ہیں, پھر نا اس کو کل اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے انشاءاللہ.